إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا انعام تھا۔ یہ وہ مہینہ تھا جس کا مسلمانوں نے، اہل ایمان نے استقبال کیا، اس کے لیے تیاری کی، اور پھر پورے مہینے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ ہر مومن نے اپنی کوشش کے مطابق اپنا رمضان حاصل کیا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی تربیتی کیمپ تھا۔ یہ مہینہ ہمیں 3 کام سکھا کر رخصت ہوا ہے۔ پہلا کام اس نے جو ہمیں بتایا وہ ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، خواہشات کو روکنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کے نتیجے میں بندہ مومن کے دل میں تقوی کی صفت میں اضافہ ہوا۔ دوسرا کام، رمضان نے ہماری تربیت کی اس طور پر کہ روزے کی پابندی اس نے کروائی، ایک وقت مقررہ کے لیے کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے روکے رکھا۔ اس عمل کے نتیجے میں صبر اور برداشت کی قوت میں اضافہ ہوا، استقامت کی تربیت حاصل ہوئی۔ تیسرا کام، تعلق باللہ میں اضافہ، نمازوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، بالخصوص تہجد کی نماز کے ذریعے، اسی طرح تلاوت قرآن، ذکر الہی، صدقات، توبہ استغفار، دعا کا اہتمام، اور پھر اعتکاف، اور بالخصوص آخری عشرہ کے امور۔ یہ وہ تمام عبادات تھی جس کے نتیجے میں دل نرم ہوئے، آنکھیں اشک بار ہوئی، دعاؤں میں لذت پیدا ہوئی، اور ان سب کے نتیجے میں اللہ کا قرب اور اس سے تعلق مضبوط ہوا۔ یہ وہ 3 کام تھے جو اس رمضان نے مومن کو دیے۔ اس تربیتی ماحول سے تزکیہ حاصل ہوا، تقوی میں اضافہ ہوا، اعمال صالحہ میں انہماک پیدا ہوا۔ ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اپنے لیے زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔
آخرت کا ذکر ہے کہ آخرت کا زاد راہ یہ اعمال صالحہ ہیں. آخرت میں انسان کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہی فائدہ دے گا، اور غلط عمل اور غلط عقیدہ نقصان دے گا. تو رمضان میں یہ مختلف عبادات اختیار کی گئی، اس کے نتیجے میں اعمال صالحہ میں اضافہ ہوا، تعلق قائم ہوا. ان سب کے نتیجے میں ایمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوا، جو باقی زندگی کے لیے استقامت کا ذریعہ ہے. اب جبکہ رمضان ختم ہو گیا ہے، رمضان کے بعد دراصل امتحان شروع ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان آیا اور چلا گیا، بلکہ رمضان کے بعد اب ہمارا امتحان شروع ہوا ہے. اس حوالے سے ہر مومن کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ اس نے ماہ رمضان سے کتنا حاصل کیا، کیا حاصل کر سکتا تھا اور کتنا اس نے حاصل کیا ہے. یہ ہے اول بات جس کا احتساب ہر مومن کو خود کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا کام اب یہ ہے کہ جو حاصل ہوا ہے اب اس سے اس نے فائدہ حاصل کرنا ہے. یہاں سے امتحان شروع ہو رہا ہے. اس میں اول کام یہ ہے کہ نیکی میں رغبت بھی برقرار رہنی چاہیے. رمضان میں تو ماحول تھا، اس کے نتیجے میں نماز کی پابندی ہوئی، قرآن مجید کے ساتھ تعلق بڑھا، نیک اعمال ہوتے رہے. اب جب رمضان رخصت ہو گیا ہے تو اب امتحان شروع ہو رہا ہے کہ نمازوں کی کیا حالت، باقی معاملات کی کیا حالت ہے، اعمال صالحہ کی کیا کیفیت ہے. دوسرا ہے استقامت. یہاں یہ در حقیقت اصل امتحان ہے کہ استقامت موجود ہے کہ نہیں ہے، اور یہی در حقیقت مطلوب ہے. رمضان میں تو ماحول تھا، نیکی آسان تھی. اب جب کہ ماحول بدل گیا ہے، اب یہاں سے استقامت شروع ہوگی کہ کون اس ماحول میں، چونکہ رمضان جیسا ماحول نہیں ہے، وہ استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے. یہی در حقیقت اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی. ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل کی رہنمائی کرے کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ میرے لیے کافی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس کے تقاضے پورے کرو. ثم استقم، اس پر استقامت، مداومت اور ہمیشگی اختیار کرو. استقامت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان سے کبھی غلطی ہی نہیں ہوگی، کبھی گناہ ہی نہیں ہوگا، وہ فرشتوں جیسا بن جائے گا. نہیں، یہ استقامت کا مفہوم نہیں ہے. غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، لیکن گناہ ہونے کے بعد اصرار نہیں ہوگا، ہمیشگی اور دوام اس پر نہیں ہوگا. غلطی ہونے کے بعد فوراً پلٹنا ہوگا، اصلاح کرنا ہوگی، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہوگا، اور نیکی کا وہ تسلسل جو رمضان میں شروع ہوا وہ تسلسل نہیں ٹوٹنے پائے. یہ ہے اصل استقامت کہ جو نیکی کی ہے وہ برقرار رہی جائے. ایک روزہ رمضان کا تھا اور اس کا ایک افطار تھا. وہ روزہ یہ تھا، طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا، کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے. یہ ایک روزہ تھا. اور پھر غروب آفتاب پر اس کا افطار تھا. مختلف انواع اقسام کی اشیاء سامنے رکھی ہیں، اللہ کا نام لیا، اللہ کے رزق سے افطار کر لیا. ثواب حاصل ہو گیا، اجر حاصل ہو گیا. مومن کے لیے خوشخبری ہے افطار کے وقت بھی اور اس وقت
جب قیامت میں اسے اجر سے نوازا جائے گا۔ یہ دو خوشی کی خبریں ہیں جو ہر مومن کو روزے کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تو تھا رمضان کا روزہ اور اس کا افطار۔ ایک روزہ اور بھی ہے، وہ روزہ ساری زندگی کا ہے اور اس کا بھی افطار ہے۔ یہ جو ساری زندگی کا روزہ ہے، اس کا آغاز ہوا ہے کلمہ شہادت سے۔ جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب پوری زندگی ان تمام کاموں سے بچنا ہے جس سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ پوری زندگی اس مطابق گزارنی ہے، اور اس کا افطار اس وقت ہوگا جب انسان کی روح دنیا سے پرواز کر جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی موت تک، پھر موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اس پیغام کے ساتھ، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، آگے کی تمام منازل آسان ہے، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، جو تمہارا جی چاہے گا تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ آخر میں فرمایا نزلا من غفور الرحیم، رحمان نوازی ہے اس رب کی جانب سے جو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ ہے وہ افطاری جو موت کے بعد بندہ مومن کو حاصل ہوگی۔ تو یہ چھوٹا روزہ در حقیقت اس بڑے روزے کی تیاری تھی کہ چھوٹا روزہ تو مکمل ہو گیا لیکن بڑا روزہ ابھی چل رہا ہے، لہذا اس بڑے روزے میں اسی طریقے سے اس حکم کی پابندی کرنی ہے، اس حکم کی پابندی اس چھوٹے روزے میں کی ہے۔ اس میں کھانے سے رکے رہے، اس میں پینے سے رکے رہے، ازدواجی تعلق سے رکے رہے۔ کس وجہ سے رکے رہے؟ کس چیز نے روک رکھا تھا؟ وہ در حقیقت حکم الہی تھا، اس حکم الہی کا عملی نمونہ تھا جو روزے کی صورت میں حاصل ہوا۔ بعین ہی یہی کیفیت اس پوری زندگی میں ہونی چاہیے کہ یہاں بھی حکم الہی کے مطابق انسان عمل کرے گا، نافرمانی سے، گناہ سے، ان تمام امور سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، تو تب کہیں جا کر کے اس کا روزہ حقیقی روزہ کہلائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اسے حاصل ہوگی۔ اگر رمضان کے بعد بھی زندگی میں تبدیلی نہ آئے اور پہلی جیسی زندگی دوبارہ بن جائے تو پھر اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے اور ان اسباب کو دور کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم سبب جس کے نتیجے میں رمضان آنے کے بعد بھی انسان کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی، سب سے اہم سبب نیت میں کمزوری۔ وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ بس ایک عبادت کا سیزن ہے، ایک عبادت کا مہینہ ہے، بس اسی میں نمازیں بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، باقی دین کے کام بھی کرنا ہے، بس ایک مہینہ ہے۔ یہ در حقیقت اس نے رمضان کو نہیں سمجھا، رمضان کو ایک محض رسم سمجھ لیا، اس رمضان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ جب نہیں بنایا تو ٹھیک ہے، ایک مہینے تک اس نے عمل کر لیا اور پھر وہ رخصت ہو گیا، اس کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔ اگر اس کی نیت درست ہوتی اور یہ سمجھ لیتا کہ یہ رمضان در حقیقت مجھے بدلنے کے لیے آیا ہے، رمضان میری تربیت کے لیے آیا ہے،
اس رمضان کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ مہینہ گزارتا، مہینہ تو رخصت ہو جاتا، لیکن رمضان اسے بہت کچھ دے کر رخصت ہوتا۔ دوسرا سبب، ماحول کا اثر۔ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ رمضان میں مسجد کا ماحول ہوتا ہے، نیکی کا ماحول ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان نیکی پر آمادہ ہوتا ہے، اپنے اندر رغبت کو پاتا ہے۔ لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد پھر جو ہے وہ دنیاوی ماحول بن جاتا ہے، انسان دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے، گناہوں کی محفلیں چاروں طرف اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور آج کے جدید دور میں سوشل میڈیا ہے اور دیگر میڈیا ہے، اس کی غلاظت کی وجہ سے وہ جو رمضان کی برکات تھی، وہ جو رمضان کے اثرات تھے، وہ جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پہلے والی زندگی واپس لوٹ آ جاتی ہے۔ تیسرا سبب، شیطان کی واپسی۔ رمضان میں تو شیطان کو جکڑ دیا گیا تھا، ماحول مومن کے لیے آسان کر دیا گیا تھا، لیکن اب جب رمضان گزر گیا ہے تو شیطان تو آزاد ہو گیا ہے، اور اس نے پہلے سے زیادہ زور سے حملہ کرنا ہے، اس نے پوری تیاری اس کے حوالے سے کر رکھی ہوتی ہے۔ لہذا اس موقع پر جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جنہوں نے رمضان سے تربیت نہیں حاصل کی، جنہوں نے رمضان کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا ہوتا ہے، ایسی ہی کمزور انسان شیطان کا آسان شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جس راہ پہ چلانا چاہتا ہے، انسان اس راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی اسباب ہیں، اس کی وجہ سے انسان رمضان کے برکات اور ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل، ہم نے آئندہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، اس حوالے سے نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز صرف رمضان کا عمل نہیں تھا، رمضان ساری زندگی کا عمل ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اسے بہر صورت 5 مرتبہ دن میں ادا کرنا ہر مومن، مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہے۔ اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ معاف ہو جائے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرو، سفر کی حالت میں ہو 2 رکعت پڑھو، پڑھنا ضرور ہے، معافی نہیں ہے، ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ بیمار اتنے شدید ہو گئے ہو کہ نماز کا وقت نکل گیا اور نماز نہیں پڑھ سکے، اور اگر یہ بیماری اتنی طویل ہے کہ 5 نمازوں سے کم ہے، تو جو 5 نمازیں سے کم ہے ان نمازوں کو دہراؤ گے۔ ہاں، 5 نمازوں سے زیادہ بیماری بڑھ گئی، یعنی بے ہوشی ہو گیا، آدمی اپنے ہوش میں نہیں آیا، تو پھر معاف ہے، لیکن 5 سے کم ہے، ہوش آ گیا ہے، تو جو نمازیں گزر گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، اس کو دہرائے گا۔ اور ایک شخص نماز قضا ہو گئی، نماز نہیں ادا کی، دنیا سے چلا گیا، تو وصیت کرے گا کہ وہ اس کے ترکے سے جو ہے فدیہ ادا کیا جائے، بغیر فدیے کے خلاصی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو بہر صورت ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، جو نمازی ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے یہ کفر کی علامت ہے جو اس میں موجود ہے۔ دوسرا کام، قرآن سے تعلق۔ رمضان میں جو تعلق قائم ہوا ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ تیسرا، نوافل روزوں کا اہتمام، بالخصوص شوال کے 6 روزے، اس کی بڑی فضیلت ہے، پورے سال کے روزوں کے برابر جتنا ثواب ہے۔ اس کا وقت پورا مہینہ ہے، پورے مہینے میں چاہے متفرق اور چاہے تسلسل کے ساتھ یہ 6 روزے رکھ لیے جائے تو 30 روزے رمضان اور 6 روزے یہ 36 روزے، ایک روزہ اللہ کے ہاں 10 شمار، کل 360، اور سال 354-55 کا ہوتا ہے قمری کیلنڈر، تو گویا کہ اس نے عمر بھر روزہ رکھ لیا۔ اگر ہر رمضان کے بعد
اس طرح اہتمام رہا، لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش، بالخصوص بد نظری، جھوٹ، اور اسی طریقے سے غیبت، اس سے بچنے کی کوشش۔ نیک مجلس کا انتخاب، نیکی کا ماحول ہوگا، نیکی آسان ہوگی۔ یہ وہ امور ہے جس کو اختیار کرنا رمضان کے بعد رمضان سے فوائد سمیٹنے کے لیے لازمی امر ہے۔ رمضان ہمارا مقبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کا جائزہ انسان اپنے اعمال سے لے سکتا ہے۔ اگر اس کے اعمال بہتر ہے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان مقبول ہے، اور اگر اس کے اعمال خدا نخواستہ خراب ہے تو اسے پلٹنے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔